حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید صغیر عباس صاحب مرحوم نے مولانا سید راحت حسین صاحب علیہ مقامہ کی روح کو مثال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولد ولم یکن لہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک بہت بڑے علمی خانوادے کے چشم و چراغ کے 40ویں کی مجلس ہے، جنہوں نے پوری زندگی جادہ باب مدینۃ العلم کے اوپر سفر کرتے ہوئے تمام تر خدمات کو انجام دیا، اور پوری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو، احکام شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا سے سفر فرمایا۔ چنانچہ میں نے ایصال ثواب کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک فقرے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اعلان ہوا کہ تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اہل دنیا نے کسی شخص کی عزت کے لیے جو معیار قرار دیے ہیں وہ اور ہیں، اور قرآن میں اللہ نے جو معیار قرار دیے ہیں وہ اور ہیں۔ اہل دنیا کسی شخص کی عزت کے لیے زمین و جائیداد کو معیار بناتے ہیں، باغ و باغات کو معیار بناتے ہیں، مال و منان کو معیار بناتے ہیں، تاج و تخت کو معیار بناتے ہیں، مگر اللہ کسی شخص کی عزت کے لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس زمین و جائیداد ہے کہ نہیں، اس کے پاس مال و منان ہے کہ نہیں، اس کے پاس شہرت دنیاوی ہے کہ نہیں، اس کے پاس تاج و تخت ہے کہ نہیں، اس کے پاس حکومت و اقتدار ہے کہ نہیں۔ اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس شخص کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر بنتا ہے۔ دیکھیے، علماء کی سرزمین ہے، علماء کرام کے سامنے گفتگو ہے۔ یہ تقویٰ وہ اہم مرحلہ ہے کہ جس طرح سے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے تو زیادہ تر آیات میں نماز کا ذکر تنہا نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ایک اور عبادت کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ،
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زیادہ تر جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے، نماز کی تاکید ہے، نماز کا حکم ہے، وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جناب عیسیٰ دنیا میں آتے ہیں، اپنا تعارف فرماتے ہیں، آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ میں تمہارے درمیان نماز اور زکوٰۃ کی ترویج و تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ تو عزیزو، قرآن میں جیسے نماز کا ذکر بغیر زکوٰۃ کے نہیں ہے، ویسے ہی قرآن میں ایمان کا ذکر بغیر تقوی کے نہیں ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں ایمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں تقوی کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو۔ تو جیسے قرآن کے مطابق زکوٰۃ کے بغیر نماز نامکمل ہے، ویسے ہی تقوی کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ آج پنجشنبے کا روز ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ یوم الخمیس ہے۔ آج آپ نے نماز میں صبح کے بعد زیارت پڑھی ہوگی 11ویں امام کی، آج کا دن ان سے منسوب ہے۔ چنانچہ انہی سے روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک پہنچتی نہیں ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں جاتی؟ تو پیغمبر نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک لے جاتی ہے، ہوئیے گا، وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے اس سواری کا انتظام نہیں کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ سواری کیا ہے؟ تو فرمایا زکوٰۃ۔ فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں علماء بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کی قسمیں ہیں اور زکوٰۃ کی تشریحیں ہیں اور زکوٰۃ کی تفصیل ہے، اس میں مجھے نہیں جانا۔ بہرحال نبی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے، زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو فقیر کا حق غصب کر لے، جب اس کا عمل قبول نہیں ہوتا تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے، صلوات بھیجے حمد والے حمد۔ سنیے گا داری توجہ، سنیے گا عزیزان گرامی۔ تو تقوی سب سے اہم مرحلہ ہے، اتنا اہم مرحلہ ہے کہ وہ قرآن جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے آیا، وہ قرآن جو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا، جو ذلت کی پستیوں سے اٹھا کے عزت کی بلندیوں تک پہنچانے آیا، اس قرآن سے ہدایت کی شرط بھی تلاوت کو قرار نہیں دیا گیا، اسی تقوی کو قرار دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے مگر مسلمین کے لیے نہیں ہے، قارئین کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس تقوی ہے۔ دیکھیں تلاوت ذریعہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، لیکن ہدایت کا ذریعہ تلاوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی آیتیں پڑھے اسے ہدایت مل جائے۔ اب ہم متوجہ ہو جائیں تو میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے۔ دیکھیں جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کے پڑھنے کے معاملے میں، تلاوت کے معاملے میں تمام ملت مسلمہ میں اتفاق ہے۔ سارے مسلمان، سارے فرقے یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا والناس پر تمام ہونے والا 114 سوروں کا قرآن، سب کے سب یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن میں اختلاف نہیں ہے، تفسیر میں اختلاف ہے، ترجمے میں اختلاف ہے، لیکن تلاوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مگر عزیزو یہ عجیب مرحلہ ہے کہ قرآن ایک ہے مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، قرآن ایک ہے سب کے نظریے ایک نہیں ہیں۔
قرآن ایک ہے، سب کے نمازوں کے طریقے ایک نہیں ہیں۔ قرآن ایک ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے۔ قرآن ایک ہے، سب کے نکاح کے مسائل ایک نہیں ہیں۔ ارے حد یہ ہے کہ قرآن ایک ہے، سب کے طلاق کے معاملات ایک نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے آذان گرامی، مجھے بتائیے جب ایک ہی قرآن سب پڑھ رہے ہیں تو عقیدے ایک کیوں نہیں، نظریے ایک کیوں نہیں، نماز کے طریقے ایک کیوں نہیں، روزے کا وقت ایک کیوں نہیں، احکام شریعت ایک کیوں نہیں؟ تو عزیزان گرامی، قرآن ایک ہے مگر عقیدے الگ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تلاوت سب کر رہے ہیں مگر تقوی سب کے پاس نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن سب پڑھ رہے ہیں مگر تقوی سب کے پاس نہیں ہے۔ پڑھنا اور ہے اور سمجھنا اور ہے۔ خالی پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھنے کے لیے اس تقوی کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ بھائی آج کل ایک مسئلہ ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، دین سمجھ میں نہیں آتا، فضائل سمجھ میں نہیں آتے، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ بھائی توجہ ہمارے ہیں آپ، پہلے یہ سمجھیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ ہم نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، یہ الگ بات۔ علماء نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، یہ الگ بات۔ بزرگوں نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، یہ الگ بات۔ ہو سکتا ہے ہماری دلیلوں میں کمی ہو، ہمارے ثبوتوں میں کمی ہو، ہماری زبان کے اثر میں کمی ہو، لیکن امام حسین کی زبان سے زیادہ فرمائیں گے آپ، مولا حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا، ان کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلوں میں دم ہوگا، ان کے ثبوتوں سے زیادہ کسی کے ثبوت محکم ہوں گے کا سوال ہی نہیں۔ اب کربلا کو دیکھیے بھائی، 28 رجب سے 10 محرم تک علماء بیٹھے، مولا حسین نے اتنی تقریریں کی، اتنے خطبے دیے کہ جیسے باپ کے خطبات و خطوط کا مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے، ویسے ہی مولا حسین کے خطبات کا مجموعہ بلاغت الحسین کی شکل میں علماء بیٹھے موجود ہیں۔ امام حسین نے اتنے خطبے دیے، اتنی تقریریں کی، اتنی آیتیں سنائیں، اتنی حدیثیں سنائیں۔ مجھے بتائیے سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ فرمائیے گا بھائی، سننے والے لاکھوں، سمجھنے والے کتنے؟ ایک ان کے بھائی، ایک ان کا غلام، ایک ان کا بیٹا۔ کیا ہرملہ نے نہیں سنا جو مولا حسین نے کہا؟ کیا شیم نے نہیں سنا جو مولا حسین نے کہا؟ کیا شیس ابن ربعی نے نہیں سنا جو مولا حسین نے کہا؟ کیا خولی نے نہیں سنا جو مولا حسین نے کہا؟ بھائی سارے کے سارے یزیدی موجود، سننے والے لاکھوں، سمجھنے والے چند۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری بات تو ہماری بات، علماء کی بات تو علماء کی بات، بزرگوں کی بات تو بزرگوں کی بات۔ مجھے بتائیے بولتے ہوئے قرآن کی بات، جسے نبی نے زبان چسائی اس کی بات، آخر کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ فیصلہ بھی امام حسین نے سمجھایا کہ مجھے معلوم ہے میری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکام یہ علماء بیٹھے مال حرام سے بھرے ہیں۔ معلوم ہے جہاں حرام ہوتا ہے گناہگار تو گناہگار، معصوم کی بات سمجھ میں نہیں۔ معصوم کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے عرض کروں، اس سے آسان کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ دیکھو 1.5 لاکھ کی بائک خرید لو، 5 لاکھ کی کار خرید لو،
لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کو خراب ہونا ہے. اس سے زیادہ آسان بات نہیں ہو سکتی. اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن کو خراب ہونا ہے، تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب. بھائی یہ ایکسٹرنل مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنل مسئلہ ہے. یہ ہارڈ ویئر کا معاملہ نہیں ہے، سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے. صلوات بھیجے محمد سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، دین سمجھ میں نہیں آتا، شریعت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، تو دلیلوں کو چیک نہ کیجئے، منہ کے لقموں کو چیک کیجئے. صلوات بھیجے محمد سنیے آزاد تقوی ہوگا. جب تک تقوی نہیں ہوگا قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ متوجہ ہو گئے. دیکھیے قرآن کی تلاوت اور ہے اور تقوی کے ساتھ تلاوت اور ہے. قرآن میں بھی ہدایت کے لیے قاری ہونے کی شرط نہیں ہے، متقی ہونے کی شرط ہے. دیکھیے مجھے اس بات کا احساس ہے بھرپور کہ ایک تو ماشاءاللہ نصر سے بلند ہے اور آپ نے بین الاقوامی شعراء کو سن لیا ہے، اور گرمی بے پناہ ہے، لیکن شدت کی گرمی ہو جب مجلس حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے تو ایک بات کا یقین رہتا ہے کہ دلوں میں محبت کی ٹھنڈک محسوس ہے موجود ہے. بھائی امام نے محبت کے لیے فرمایا ہے کہ جب اپنے دلوں میں محبت محسوس کرنا، محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. دنیا کی محبت میں آگ ہوتی ہے لیکن اہل بیت کی محبت میں خنکی ہوتی ہے. باہر کا ٹمپریچر 54 ہو تو کیا، 44 ہو تو کیا، اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو اندر کا ٹمپریچر 14 ہی رہے گا. صلوات بھیجو محمد سنیے گا آزان گرام. تو قرآن کے لیے بھی تقوی کی شرط ہے. چنانچہ اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملے گی. آپ کو میں نے متوجہ کر لیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک طبقہ قرآن ہی کو بنیاد بناتا ہے اپنے عقیدے کے فساد کے لیے. چنانچہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو توسل کا قائل نہیں ہے، جو وسیلے کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے نبی کو وسیلہ نہ بناؤ، اہل بیت کے توسل سے دعا نہ مانگو. ایک فرقہ اسلامی توسل کا مخالف ہے، وسیلے کا مخالف ہے. جب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ وسیلے کے منکر کیوں ہیں، آپ توسل کے منکر کیوں ہیں، ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے، تو وہ آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے. وہ بھی سورہ الحمد کی آیت سنائیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بھی آپ کو جواب میں قرآن کی آیت سنائیں گے. جیسے ہم سے کوئی ہمارے عقیدوں کے لیے پوچھے کہ تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے، آیہ مودت سناتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے کہ اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، ہم روایت نہیں سناتے، آیہ تطہیر سناتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے تو مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، ہم روایت نہیں سناتے، آیت غدیر سناتے ہیں. ویسے ہی اگر آپ ان سے پوچھئے کہ تم توسل کے منکر کیوں ہو، تم وسیلے کو حرام کیوں جانتے ہو، تو وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، وہ آیت سنائیں گے کہ صاحب سورہ الحمد میں آیت موجود ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب سورہ الحمد میں ہم اس آیت کو ہر نماز میں پڑھتے، سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر کسی اور کو ہم کیوں پکاریں، ہم وسیلہ کیوں اختیار کریں؟ تو عزیزو یہ جو آیت کے ذریعے وسیلے کا انکار ہے، یہ تلاوت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تقوی نہ ہونے کی دلیل ہے. اب متوجہ رہیے گا. اس لیے کہ بے شک عبادت بھی اللہ کے لیے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. پوری توجہ سنیے گا بھائی، عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. لیکن پہلے ذکر عبادت کا آیا کہ عبادت اللہ کی کرنا چاہیے،
تو پہلے بحث عبادت پہ ہوگی کہ عبادت کیسے کرنا چاہیے. جیسے دل کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, جیسے دماغ کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے. عبادت کے لیے معیار کیا ہے؟ کہ بھائی عبادت کے لیے معیار ذات پیغمبر ہے. بھائی متوجہ ہو جائیے گا, عبادت کے لیے معیار ذات پیغمبر ہے. عبادت ویسے کی جائے گی جیسے نبی نے بتایا, نماز ویسے پڑھی جائے گی جیسے نبی نے سکھائی. ہر ملت میں, ہر فرقے میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھائی اس سے باواز والا صلوات پڑھے گا, لیکن انشاءاللہ ابھی آپ متوجہ ہو جائیں گے. حدیث ہے نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. تو ہم دل سے نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیں نماز کے لیے معیار بنانا پڑے گا. پیغمبر کو نماز ویسے پڑھنا ہے, نبی نے فرمایا ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب ملت مسلمہ میں نماز پڑھنے کے 5 طریقے ہیں. بھائی پوری توجہ فرمائیے گا, 5 طریقے ہیں. 4 طریقے 4 اماموں والے اور 1 طریقہ 12 اماموں والا. توجہ فرمائیے گا, 4 طریقے ائمہ 4 والے اور 1 طریقہ 12 اماموں والا. بھائی 4 طریقے 4 اماموں والے. کچھ لوگ ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نے پڑھی, کچھ کا طریقہ امام شافعی جیسا, کچھ کا طریقہ امام مالک جیسا, اور کچھ کا طریقہ امام احمد بن حنبل جیسا. اور الحمدللہ ہمارا طریقہ 12 اماموں جیسا. اور نبی نے صحیح طریقہ کیا بتایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. ہم پہنچے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے پاس کہ پہلے آپ بتائیے آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا. ارے بھائی علماء بیٹھے, تو تاریخ نے کہا کہ یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے, انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا. امام مالک ان کے بعد, امام شافعی ان کے بعد, احمد بن حنبل ان کے بعد. تو یہ جو 4 نمازیں سکھانے والے ہیں ان میں کسی نے نہ نبی کو دیکھا نہ نبی کو نماز پڑھاتے دیکھا. اب ہم پہنچے 12 اماموں کے پاس اور 12 کے پہلے کے پاس پہنچے کہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا. تو تاریخ نے کہا کہ 12ویں کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا. میرے ساتھ آئیے گا, 12ویں کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا. دوسرا امام وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا. اور تیسرا وہ ہے جس نے پیٹھ پر ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے. دیکھیے علماء کی بستی ہے, بھیک پور سے لے کے گوپال پور تک یہ علماء کی سرزمین ہے. نہ جانے کیسے کیسے علماء, نہ جانے کیسے کیسے خطبہ و شعراء اس سرزمین سے ابھرے ہیں اور آسمان تشیع میں آج تک سورج بن کے چمک رہے ہیں. میں بزرگوں سے کچھ کہوں تو میری زبان جل جائے. بزرگوں کا مسکرانا, ان کے چہرے کے
गुलाबों का खिल जाना, यही मेरे लिए दाद व तहसीन है। वो लोग जो 60 बरस से ज़्यादा के हैं, उनसे मैं कुछ कहूँ तो गुस्ताखी है कि आप दाद क्यों नहीं दे रहे हैं, आप नारे का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इनसे कहना गुस्ताखी है। लेकिन मैं नौजवानों से ज़रूर कहूँगा, इसलिए कि इन्होंने अपने हिस्से की दाद अपने ज़माने के ख़तीबों को दे दी है। हमारे मखरूज तो आप हैं, 25 बरस के सिन में अंकल न बनिए। सलावात भेजे मोहम्मद बड़ा बाबा ने बोला सलावात पढ़े मोहम्मद। भाई अगर बात पहुँचे तो कम से कम सलवात के ज़रिए मेरे पर रसीद आ जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई मजलिस में वन वे गुफ्तगू नहीं होती है, ये वन वे नहीं है। इधर से हमारी बात जाए, उधर से आपका जवाब आए, ताकि हमें पता चले हमारी बात पहुंच रही है। और इसमें कोई ऐब और कोई नक्स भी नहीं है कि साहब खाली जाकिर बोले, मजमा क्यों बोले, ये वाह वाह क्यों करें, ये क्यों दाद दे। अरे मजमे को भी बोलना चाहिए। उलमा न बैठे होते तो मैं बात ना पढ़ता। इनकी तायीद के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, जब मौला अली का जिक्र हो मजमे को भी बोलना चाहिए। आप पूछे दलील क्या है, क़िबला हज़रत रज़ा साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं इनके सामने पटना में पढ़ चुका हूँ। भाई दलील ये है कि नहजुल बलागा में मौला अली का हुक्म है। आप कहेंगे हुक्म कहाँ है, पहली ही हदीस है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अरे जब जाकिर बोलता है तो उसके इल्म का अंदाज़ा होता है, जब मजमा बोलता है तो उसकी अक्ल का अंदाज़ा होता है। सलावात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। खोलिए आज़ान गिरा। तो 12 में पहले ने सबसे पहले नमाज पढ़ी, दूसरे ने पहलू में खड़े होकर देखा, तीसरे ने पीठ पर बैठ के देखा। अब हमारा आपका तरीक़ा नमाज क्या है? हमने वैसे नमाज पढ़ी जैसे हमारे उलमा ने सिखाई। हमारे उलमा का तरीक़ा नमाज हमारे फ़ुक़हा जैसा, हमारे फ़ुक़हा का तरीक़ा नमाज आखिरी इमाम के सुफ़रा जैसा, सुफ़रा का तरीक़ा नमाज आखिरी इमाम जैसा, 12वें इमाम की नमाज 11वें इमाम जैसी। 11वें इमाम नमाज कैसे पढ़ते थे? जैसे इमाम अली नक़ी ने पढ़ी। 10वें इमाम का तरीक़ा नमाज तक़ी जवाद जैसा, तक़ी जवाद का तरीक़ा नमाज इमाम अली रज़ा जैसा, इमाम अली रज़ा का तरीक़ा नमाज हज़रत मूसा काज़िम जैसा, मूसा काज़िम का तरीक़ा नमाज जाफ़र सादिक़ जैसा। जाफ़र सादिक़ ने कैसे नमाज पढ़ी? भाई तवज्जो फरमाइएगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर की तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर का तरीक़ा नमाज इमाम ज़ैनुल लिबा जैसा, इमाम ज़ैनुल लिबा का तरीक़ा नमाज मौला हुसैन जैसा। मौला हुसैन कैसे नमाज पढ़ते थे? जैसे मौला हसन ने पढ़ी। मौला हसन कैसे नमाज पढ़ते थे? जैसे मौला अली ने नमाज पढ़ी। अब मौला अली कैसे पढ़ते थे? तो बुखारी तक से आवाज़ आई जब अली ने नमाज पढ़ाई, कि ये है वो नमाज जो नबी पढ़ाते थे। सलावत भेजे मोहम्मद। ये है वो तरीक़ा नमाज। तो अजीज़ो इयाका नाबुदू, कि तेरी ही इबादत करते हैं। तो इबादत कैसे करना चाहिए? जैसे नबी ने सिखाई। अब अगला फ़िक्र है वह इयाका नस्तईन, कि तुझी से मदद चाहते हैं। तो जैसे इबादत के लिए मेयार है ज़ाते पैगंबर, वैसे ही तवस्सुल के लिए भी मेयार है ज़ाते पैगंबर। जैसे हम नमाज के लिए देखेंगे नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, रोज़े के लिए देखेंगे नबी रोज़ा कैसे रखते थे, हज के लिए देखेंगे नबी हज कैसे करते थे, वैसे ही मदद के लिए भी तो देखिए कि नबी अल्लाह से मदद कैसे लेते थे। अगर खाली उन्होंने या अल्लाह कह के मदद मांगी हो तो या अल्लाह कहते रहिए, लेकिन अगर वो नादे अली पढ़ते नजर आए, सलावत भेजे मोहम्मद।
توجہ فرمائیے آپ بھائی. نماز کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں نبی نماز کیسے پڑھتے تھے, روزے کے لیے دیکھ رہے ہیں روزہ کیسے رکھتے تھے. تو مدد کے لیے بھی تو دیکھیے نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے. علماء بیٹھے ہیں, قرآن کی دلیل موجود ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے وجلی من لدنکا سلطانن نصیرہ. یہ روایت نہیں آیت ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے, اے اللہ میرے لیے ایک مددگار قرار دے. لیجئے چاہے جملہ یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا, یہاں تو بحث کا رخ ہی مڑ گیا. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, پورا کا پورا مددگار مانگا. ایسا آواز بھیجو محمد اور ہوئیے گا. وہاں مددگار مانگا جا رہا ہے سلطان النصیرہ. اب یہ سلطان النصیرہ کون ہے؟ ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے, ہمارے مفسرین نے کیا درج کیا ہے, غیروں تک نے کیا تحریر کیا ہے. یہ سلطان النصیرہ کون, یہ مددگار کون؟ کا مولا علی. نبی نے دعا مانگی میرے لیے مددگار بنا, اور نبی کا مددگار بنایا گیا مولا علی کو. دیکھیں اب سب سے قابل غور بات ہے, مولا علی نبی کے گود میں موجود, گھر میں موجود, بستر میں موجود, پہلو میں موجود, لیکن نبی نے خود مولا علی کو مددگار نہیں بنایا. کہا یا اللہ تو بنا دے. اللہ سے کہہ رہے تو بنا دے. بھائی اسلام میں دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں, دونوں گواہیاں موجود ہیں. ایک طرف آخری نبی اپنے بھائی کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو انہیں میرا مددگار بنا دے. اسی قرآن میں حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہارون کو میرا وزیر بنا دے. وہاں موسیٰ نے ہارون کو خود نہیں بنایا. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ سے کہا تو بنا دے. یہاں نبی نے علی کو خود نہیں بنایا, اللہ سے کہا تو بنا دے. اب سمجھیے دین کیا ہے اور شرک کیا ہے. موسیٰ سے آخری نبی تک, کلیم سے حبیب تک, موسیٰ نے بھی اللہ سے کہا میرے بھائی کو وزیر بنا. نبی نے اللہ سے کہا میرے بھائی کو مددگار بنا. بھائی دو نبیوں نے سمجھایا جہاں خود بنایا جائے وہاں شرک ہے, جہاں خدا بنائے. ارے بھائی جملہ بڑی آسانی ہے سنا. جہاں خود بنایا جائے وہاں شرک ہوتا ہے, جہاں خدا بنائے وہاں دین ہوتا ہے. اب دین کہاں ہے اور شرک کہاں ہے؟ آنکھ کھول کے دیکھو, غدیر کہاں ہے, سقیفہ کہاں ہے. صلوات بھیجو محمد عالم. دیکھیں شرک کی بحث بہت الجھی ہوئی بحث ہے, مگر میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا. بھائی لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں. قرآن میں مشرکوں کا ذکر ہے اور لوگ کہتے ہیں صاحب مشرکوں میں وہ آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی وسیلہ بناتے تھے, آپ بھی وسیلہ بناتے ہیں. وہ بھی وسیلہ بناتے تھے, آپ بھی وسیلہ بناتے ہیں. تو ان کے اور آپ کے وسیلے میں فرق کیا ہے؟ تو سامنے کا فرق ہے, ان کا وسیلہ خود ساختہ ہے, ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے. ہم یہاں بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ, ان کا وسیلہ خود ساختہ ہے اور ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے. اور پھر قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک جو مشرک کہلائے وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں. سورہ اعراف میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو کیا ان کی آنکھیں ہیں جو دیکھیں, کیا ان کے کان ہیں جو سنیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جو تمہیں پکڑیں, کیا ان کے پاؤں ہیں جو تمہارے پاس آئیں. سمجھایا جا رہا ہے کہ جن میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو انہیں وسیلہ بنانا شرک ہے.
بھائی مشرک ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ گرو تو اٹھائیں گے نہیں، مرو تو جلائیں گے نہیں، پکارتے پکارتے آواز بٹھا لو آئیں گے نہیں، صلوات بھیجو محمد محمد۔ ہمارا وسیلہ حکم خدا سے، جسے خدا نے حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ بناؤ۔ صاحب یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، بس آدھی سے زیادہ گفتگو ہو چکی اور آخری منزل میں گفتگو داخل ہوتی ہے۔ صاحب سیدھی بات کیجئے، گہرائی میں نہ جائیے، مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، تو بے شک مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات آپ کو معلوم ہے، کیا یہ نبی کو نہیں معلوم تھی؟ کہ ان سے بہتر کس کو معلوم ہوگا؟ تو آپ اپنے عقیدے کے مطابق بتائیے کہ شب ہجرت نبی نے کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ خندق میں کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ خیبر میں کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ احد میں کسے پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ بدر میں کسے پکارا ہوگا؟ ارے جب آپ غیر اللہ کو نہیں پکارتے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو کیا نبی نے کسی غیر اللہ کو پکارا ہوگا؟ بھائی جب مشکل پڑی، شب ہجرت نبی نے مدد مانگی ہوگی اللہ سے، بدر میں مدد مانگی ہوگی اللہ سے، احد میں مدد مانگی ہوگی اللہ سے۔ بھائی نبی نے بھی تو اللہ ہی کو پکارا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے۔ اب یہ جملہ غور سے سنیے، اللہ کے لیے اتنا بتائیے کہ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، مگر جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ ارے بھائی کیا ہو رہا؟ بھائی دیکھیں صبر کے ساتھ سنیے گا اس بات کو، فوراً کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا۔ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، آنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو۔ ابھی انور صاحب نے جاوید صاحب کو پکارا پڑھنے کے لیے۔ کون آئے؟ جاوید صاحب جو میرے سامنے آئے، اس سے پہلے آپ حضرات بھی پڑھیں۔ سلیم صاحب کو پکارا گیا، سلیم صاحب آئے۔ مجھے پکارا گیا تو میں آیا۔ تو پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، تو جسے پکارا جائے اسی کو تو آنا چاہیے۔ شب ہجرت نبی نے پکارا اللہ کو، بستر پر سوئے علی۔ بدر میں پکارا اللہ کو، پہنچے علی۔ احد میں پکارا اللہ کو، مدد کو نکلے علی۔ خندق میں پکارا اللہ کو، کل ایمان بن گئے علی۔ خیبر میں پکارا اللہ کو، مرد میدان نظر آئے علی۔ اسے کیا کیا جائے؟ کیا نصیری کی طرح سے اتنا دیکھ لیا جائے؟ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا کیا جائے گا؟ توبہ کیجئے۔ بھائی مدد شب ہجرت اللہ نے کی، بدر میں بھی مدد اللہ نے کی، احد میں بھی مدد اللہ نے بھی کی، خندق میں بھی مدد اللہ نے کی، خیبر میں بھی مدد اللہ نے کی۔ مدد ہر جگہ اللہ نے کی، مگر ڈائریکٹ مدد نہیں کی، وہایا علی مدد کی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ سنیے آزاد گرام، بھائی صلوات بھی بآواز بلند پڑھ دے محمد علیہ۔ آج جمعرات ہے اور نوچندی جمعرات ہے، چند گھنٹوں بعد شب جمعہ آئے گی، اور علماء نے معصومین کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو آسمان سے بہت سے ملائکہ سونے کے ورق اور چاندی کے قلم لے کے آتے ہیں، اور سوائے ثواب صلوات کچھ نہیں لکھ کے جاتے ہیں۔ میں ایک حدیث اور سنا دوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا کہ میں خانہ کعبہ گیا تھا۔ یہ کتاب ہے فضائل صلوات، خزینہ حسنات بنام ثواب فضیلت صلوات۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ چھٹے امام سے ایک شخص نے کہا کہ میں خانہ کعبہ گیا، اور جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی جو میں پڑھوں۔
اس زمانے میں چھپی چھپائی مفاتیح نہیں ہوتی تھی کہ بغل میں دبائیں اور روزوں پر پہنچے، حج کرنے پہنچے اور کتاب کو کھولا پڑھ لیا۔ اس وقت ساری دعائیں دماغوں میں محفوظ ہوتی تھی۔ اس شخص نے کہا مجھے کعبے میں کوئی دعا یاد نہیں آئی، تو امام نے کہا تو نے کعبے میں پھر کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اب اپنے امام کا جواب سنیے گا۔ اور خدا کے لیے جب آپ مولا کے ذاکروں کے جملوں پر چپ نہیں رہتے تو اپنے امام کی حدیث پر کیوں چپ رہیں گے؟ امام سے اس نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے پوچھا تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا مجھے دعا یاد نہیں رہی، میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے کہا تجھ سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں۔ صلوات بھیجو محمد وآل۔ بس سنیں 10 منٹ کے اندر یہ فضائل کا باب تمام ہوتا ہے، لیکن سب سے آخر منزل ہے اور اس پورے گفتگو کی نچوڑ ہے مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بھائی نبی نے بھی اللہ ہی سے مدد مانگی، مگر اللہ نے مدد کی وایا علی، مولا علی کے ذریعے، اس لیے کہ حکم دیا ہے وابتغوا الہ الوسیلہ، اور نبی کی حدیث ہے یا علی انت وسیلۃ الی اللہ۔ اب خدا کے لیے 10 منٹ پوری توجہ مجھے دے دیجیے گا۔ نبی کی حدیث ہے یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، اے علی آپ اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔ ہم کو بھی حکم دیا کہ وسیلے سے پکارو، مگر علی کو جو وسیلہ بنایا تو علی ون وے وسیلہ نہیں ہے، ون وے وسیلہ نہیں ہے۔ ہم کو بھی حکم دیا کہ علی کے ذریعے مدد مانگو، اور خود بھی علی کے ذریعے ہی مدد کی۔ نہیں پہنچی میری بات؟ ہم کو بھی حکم دیا کہ علی کے ذریعے مدد مانگو، اور خود بھی جب مدد کی تو ڈائریکٹ مدد نہیں کی، مولا علی کے ذریعے مدد کی۔ اس کا مطلب علی ون وے وسیلہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ سنیے گا، جسے ہم مدد مانگنے کا وسیلہ بنائیں وہ بھی علی، اور جس کے ذریعے اللہ مدد کرے، سنیے گا خاص منزل ہے، جسے ہم وسیلہ بنائیں وہ بھی علی، جسے اللہ مدد کا وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے، وہ بھی علی۔ اس کا مطلب خالی ہم علی کو وسیلہ نہیں بناتے، ہم مدد مانگنے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اللہ مدد کرنے کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ ارے ہم تو مجبور ہو کے وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تو قادر ہو کے وسیلہ بنا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ مختار ہو کے وسیلہ بنا رہا ہے، قادر و قدیر ہو کے وسیلہ بنا رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ علماء کرام، آپ ہی حضرات اور آپ کے بزرگ علماء کے نالین کو سیدھا کر کے ممبر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہم بھی مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اللہ بھی انہی کے وسیلے سے مدد کرتا ہے۔ تو جب ہم نے وسیلہ بنایا تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، وسیلۃ الی اللہ۔ آپ بول رہے ہوں گے، میں اونچا سن رہا ہوں۔ وسیلۃ الی اللہ، یہ جو الی اللہ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، مگر اجنبی لفظ نہیں ہے۔ صبح و شام ہم سنتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، صدقہ دیتا ہوں میں قربتاً الی اللہ نہیں، الی اللہ۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آواز بلا صلوات پڑھے محمد۔ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً، حج کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ تو جب ہم نے مولا علی کو وسیلہ بنایا
تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل. بس سنیے گا نتیجہ دے رہا ہوں. جب ہم نے ان کو وسیلہ بنایا تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل. مگر جب اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. ارے جب ہم ان کو وسیلہ بنائیں تو یہ علی کے اللہ ہونے کی دلیل. جب اللہ ان کے ذریعے مدد کرے تو یہ علی کے من اللہ ہونے کی دلیل. ارے بھائی کیا سنا؟ اللہ بھی علی ہے، من اللہ بھی. صلوات دے دے محمد بات مکمل ہو گئی. اللہ بھی علی ہیں اور من اللہ بھی علی ہیں. مدد مانگنے کا وسیلہ بھی علی. اللہ جس کے ذریعے مدد کرے وہ بھی علی. من اللہ بھی علی، اللہ بھی علی. اب یہ بات مجھے اس پڑھی لکھی بستی میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے کہ جس زمانے میں اردو کے نوحے ہندی میں لکھ کے پڑھے جا رہے ہوں اور اردو وینٹیلیٹر پہ ہو اور اعلان کا انتظار ہو کہ اردو کا 40واں ہونے والا ہے، اس پر من اللہ اللہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو حیرت کی بات ہے. ارے نوجوان بچوں کے لیے میں عرض کروں کہ من اللہ کا کیا مطلب ہے، او اللہ کا کیا مطلب ہے. اللہ کا مطلب ہے فار گاڈ بھی علی. اللہ کا مطلب فار گاڈ بھی علی. من اللہ کا مطلب فرام گاڈ بھی علی. جو دعا کو وہاں پہنچائے وہ بھی علی، جس کے ذریعے اس کی مدد یہاں آئے. بھائی ہم نچوڑ تو اب ہے وہ بھی علی. تو جب یہ وسیلہ دونوں کا ہیں تو ان میں جھلکیاں بھی دونوں کی ہونا چاہیے. کبھی وحدت کا جلوہ نظر آئے، کبھی پیکر بشر نظر آئے. بھائی جب علی دونوں کے لیے وسیلہ ہے تو ان کے پاس جلوے بھی دونوں کی ہونا چاہیے. وحدت کا جلوہ بھی ہو، پیکر بشر بھی ہو، نور خدا بھی ہو، پیکر بشر بھی ہو. لہذا انہوں نے دونوں دلیلیں دی. جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ اللہ ہونے کی دلیل. جب در خیبر انگلیوں پر اٹھایا بھائی سنیے آزانے کی رائے حیدری. سنیے گا عزیزو، اسی کے لیے پوری گفتگو تھی. جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑے تو اللہ ہونے کی دلیل. جب در خیبر انگلیوں پر اٹھائے من اللہ ہونے کی دلیل. جب کوفے کے یتیموں میں روٹیاں تقسیم کریں اللہ ہونے کی دلیل. جب روز محشر جنت جہنم تقسیم کرے. ارے بھائی آخری جملہ دینے جا رہا ہوں. جب کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ اللہ ہونے کی دلیل. جب معراج میں لہجہ سنائی دے صلوات دے دے محمد ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ عزیزو شرک اور ہے، وسیلہ اور ہے. جہاں خود سے بنایا جائے، بغیر اجازت خدا بنایا جائے، وہاں شرک ہوتا ہے. اور جہاں اللہ ہو، من اللہ ہو، وہاں توحید ہوتی ہے. مگر عزیزو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، فضائل سمجھ میں نہیں آتے، احکام معصومین سمجھ میں نہیں آتے، شریعت سمجھ میں نہیں آتی. 18 ذی الحجہ آنے کو ہے، مولا علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. تو جو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ سمجھ کی کمی کی دلیل نہیں ہے، یہ تقوی نہ ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
تقوی ضروری ہے، تقوی. اب تقوی پرہیزگاری بھی تقوی ہے، حرام سے اجتناب بھی تقوی ہے، احکام خدا پر چلنا بھی تقوی ہے. اور نبی نے فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے، آپ کے عشق کا نام تقوی ہے. تقوی تقیتاً تقوی ہے، تقوی حقیقتاً عشق جناب امیر ہے. مولا علی کی محبت کا نام تقوی ہے. چنانچہ جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہوتی ہے اس کو سب سمجھ میں آتا ہے. اللہ کا حق کیا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بندوں کا حق کیا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت کا حق کیا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، معاشرے کا حق کیا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب صغیر عباس صاحب مرحوم، ایک تو ان کے فضل کے لیے یہی بہت ہے کہ مولانا راحت حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ جیسی شخصیت کے چشم و چراغ نور نظر، اور دوسرے صرف ولدیت کی وجہ سے وہ مقبول نہیں ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے بھی کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے. چنانچہ ان کی سب سے نمایاں بات ہمارے نائب صاحب بلیاوی کے حکم پہ ہم یہاں حاضر ہوئے، انہوں نے کل بڑی تفصیل سے بتایا کہ ان کی نمایاں بات یہ تھی کہ علم کو فروغ دینا، یہ بھی مولا علی کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. جو شہر علم کے دروازے سے لپٹا ہوتا ہے وہ دروازہ بند کر کے اندر نہیں بیٹھتا ہے، وہ سب کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے. ترویج علم. اور پھر عزیزوں، میں لکھنؤ میں اکثر و بیشتر ایک حسینی چینل ہے اور دوسرے یوٹیوب چینلز ہیں جو بہت سے بیانات لینے کے لیے آتے رہتے ہو. بہت سے بیانات ہو سکتا ہے آپ نے ہمارے بھی سنے ہو. میں نے ان پہ بہت زور دے کے ایک بات کہی تھی ابھی جب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور یقیناً بہت قابل تعریف شخصیت ڈاکٹر کلب صادق صاحب گزرے کہ انہوں نے جدید تعلیم کو عام کیا، شیعہ غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے پہلے کسی نے شیعوں میں علم کی تبلیغ نہ کی ہو یا ادارے قائم نہ ہوئے ہوں. کچھ ایسے محسنین قوم ہیں کہ جن کا احسان پوری قوم پر ہے مگر وہ گمنام ہیں. میں بس 2-4 منٹ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں علم کا چراغ ہی نہیں تھا، نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مولا علی کے چاہنے والے جہل کے قریب سے کب گزرتے ہیں؟ اب باقاعدہ ادارے ہونا. دیکھیں کچھ میں نے حسینی چینل والوں سے بھی کہا، اور یہ جو بھی چینل ریکارڈ کر رہا ہے اس کے ذریعے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی قوم کے جو محسنین ہیں، جو گمنام ہیں، ان کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ ایمان فراموش کو برداشت کر لیتا ہے. احسان سبھی جن کو جسٹس کرامت حسین صاحب بھی کہا جاتا ہے، یہ صاحب ابقات حامد حسین صاحب کنتوری کے بھائی کے بیٹے تھے، ان کے بھتیجے تھے، اور سرکار ناصر ملت کے چچا داد بھائی تھے. مجتہد بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور بیرسٹر بھی تھے. سب سے پہلے جب جدید تعلیم کا آغاز ہوا اور یہ ہوا کہ مسلمان لڑکوں کی تعلیم کا آغاز ہو، تو کرامت حسین صاحب کنتوری عالم دین بھی تھے، یہ معمم تھے، مجتہد تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ میں لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز کروں گا، تعلیم نسواں کا. وہ زمانہ وہ تھا کہ شیعہ تو شیعہ، غیر مسلم افراد میں لڑکیوں کا اسکول جانا بہت بڑا گناہ مانا جاتا تھا اس زمانے میں. یہ 1915 کی بات ہے، اور زبردست مخالفت ہوئی ان کی، زبردست، اپنے اور غیروں دونوں نے مخالفت کی ان کی، جسٹس کرامت حسین صاحب کی. لیکن صنف نسواں کے لیے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے صنف نسواں کے لیے تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالنے والے مولوی کرامت حسین صاحب موسوی الکنتوری ہیں. آج بھی جو لوگ لکھنؤ آتے جاتے رہتے، آپ فاطمہ ہاسپٹل نشاد گنج کی طرف جا کے دیکھیے تو سب سے بڑا کالج آپ کو اس علاقے کا نظر آئے گا. کرامت حسین صاحب گرلز
ڈگری کالج، اس کی بنیاد ڈالنے والے کرامت حسین صاحب ہیں۔ نہ جانے کتنے الزامات ان کے سر پہ لگائے گئے، اور صرف 6 لڑکیاں تھیں جو تیار ہوئیں اس اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے، جس میں ایک بہت بڑی رائٹر قرۃ العین حیدر صاحبہ ہیں، جن کے ناول آپ نے پڑھے ہوں گے۔ کار جہاں دراز بہت مشہور ناول ہے ان کا، اگر آپ کار جہاں دراز پڑھیں تو اس میں ان لڑکیوں کی لسٹ موجود ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ لوگ تیار نہیں تھے اپنی لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، تو اس میں ایک یہ قرۃ العین حیدر صاحبہ تھی، اور 2 کسی شیعہ رجواڑے کی فیملی کی عورتیں تھیں، اور ایک کرامت حسین صاحب کی نواسی تھی سکینہ بیگم، پہلی شیعہ لڑکی تھی جس نے اس اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ خوش قسمتی سے وہ سکینہ بیگم ہماری دادی تھی، ہماری حقیقی دادی۔ ہندوستان میں پہلی طالبہ جس نے اس اسکول میں ایڈمیشن لیا وہ ہماری جدہ تھیں، آج بھی ہردوئی میں سکینہ بیگم کا امباڑہ موجود ہے۔ یہ بنیاد ڈالنے والے کرامت حسین صاحب تھے۔ اس وقت اتنی مخالفت ہوئی تھی کہ ان کی نماز جنازہ تک پڑھنے سے لوگوں کو روکا گیا تھا۔ چنانچہ تال کٹورے کربلا میں کہوا جا کا امام باڑہ اسد رضا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی آپ تال کٹورے کربلا میں داخل ہو، سلیم میاں جو پہلا امام باڑہ پڑھتا ہے اس کے اندر ان کی قبر ہے۔ چنانچہ آج بھی وہ ادارہ شیعوں سے محروم ہے۔ آج کوئی شیعہ دعویٰ کر کے دیکھے کہ صاحب کرامت حسین صاحب شیعہ عالم دین تھے، وہ یہ ہمارا ادارہ۔ عزیزو، پہلی بنیاد ڈالنے والے یہ ہیں۔ اور پھر مجھے معلوم ہے صغیر عباس صاحب، انہوں نے بھی یہاں پر صنف نسواں کو بہت فروغ دیا ہے۔ یہ ہیں وہ محسنین جو گمنامی کے پردے میں ہیں۔ ہم کو آپ کو چاہیے، میں نے حسینی چینل والوں سے کہا کہ بہت ایپیسوڈ بناتے ہو، کم سے کم 5 ایپیسوڈ ایسے بناؤ کہ گمنام محسنین قوم کون ہیں۔ کھلے آسمان میں سورج کو چمکتے سب دیکھتے ہیں، اندھیرے بیابان میں روشنیاں کنہوں نے کی ہیں؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بھائی قلب صادق صاحب کو اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کو واہ واہ بھی ملی، ان کو فائنانس بھی ملا، ان کو پبلک سپورٹ بھی ملا، انہیں قوم کا سپورٹ بھی ملا۔ کرامت حسین صاحب کو کیا ملا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صاحب ابقات علامہ حامد حسین ہندی کے بھائی سراج حسین صاحب، ان کے یہ بیٹے تھے، ناصر ملت کے سگے چچا زاد بھائی۔ عزیزو، تعلیم کی روشنی انہی گھرانوں سے، انہی بستیوں سے گئی ہے۔ بس عزیزان گرامی، انہی میں ہمارے صغیر عباس صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک ایسے عالم دین، عالم جلیل مولانا راحت حسین صاحب کے چشم و چراغ۔ دولت علم بھی تھی اور دولت محبت اہل بیت بھی تھی۔ یقیناً جوار معصومین میں ہوں گے، یقیناً اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں تمام تر گناہوں کی مغفرت کی ہوگی، اس لیے کہ یہ تو حدیثوں کے ذریعے وعدہ ہے کہ جو ان کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ بس آخری جملہ و مصائب ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا کیسے بخشا جائے گا، مولا حسین کا چاہنے والا کیسے بخشا جائے گا۔ یہ جملہ سنیے اور یاد رکھیے گا، یہ جو امام حسین کے چاہنے والے کو اللہ بخشے گا، یہ اس لیے نہیں کہ یہ محب حسین ہے، یہ جو امام حسین کا چاہنے والا بخشا جائے گا، اللہ جو محب حسین کو بخشے گا اس لیے نہیں کہ یہ محب حسین ہے، اللہ اس لیے بخشے گا کہ وہ خود محب حسین ہے۔ بھئی جملہ بڑی آسانی سے سنا، اور اللہ سے بڑا یہ آخری جملہ اس بستی کے لیے، اللہ سے بڑا امام حسین کا چاہنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا محب حسین کوئی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلے سال کووڈ-19 کے دور میں اللہ نے حج کے موسم میں کعبے کے سناٹے کو برداشت کر لیا، لیکن چہلم کے موقع پر کربلا کے سناٹے کو برداشت نہیں کیا۔ اس سے بڑا محب حسین کون ہے؟ اس سے بڑا امام حسین کا چاہنے والا کون ہے کہ وہ مولا حسین کے نام پر بخشے گا؟ لیکن اس کا وعدہ ہے عزائے حسین، اور پھر
میں جس سرزمین پر ہوں، مولانا شمشاد حسین صاحب گوپال پوری، لیکن ان کو دلی کی طرف لوگ چھولسی کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ قیام ان کا چھولس میں رہا۔ انہوں نے مجھے واقعہ بتایا تھا، یہی مولانا راحت حسین صاحب جن کے فرزند کی یہ مجلس ہے، اسی بستی کا واقعہ سینکڑوں مرتبہ میں نے دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھا ہے۔ یہ بستی تو خاص مشہور ہے عشق حسین کے حوالے سے کہ عاشور کا دن تھا اور مولانا راحت حسین صاحب نے ایک مجلس پڑھی، فاقہ شکنی کا وقت تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو روز عاشورہ اور دوسرے مولا حسین کے مصائب اور تیسرے ایسا پڑھنے والا مخلص عالم۔ تو جب مصائب پڑھے مولانا راحت حسین صاحب نے، ہو سکتا ہے آپ لوگ ابھی گواہی دیں مجلس کے بعد، جن لوگوں نے اپنے بزرگوں سے واقعہ سنا ہوگا تو لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں کو ہوش آیا، وہ لوگ فاقہ شکنی کے لیے اپنے اپنے گھر گئے، لیکن مولانا راحت حسین صاحب نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو کونے میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، نہ ان کے آنسو رک رہے نہ ان کی چیخیں رک رہی ہیں۔ تو قبلہ ان کے پاس پہنچے اور کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ اس بستی کا نہیں معلوم دیتے، دوسرے وہ مصائب کا کون سا جملہ آپ کے دل میں اتر گیا جو سب کا گریہ تھم گیا، آپ کا گریہ نہیں رک رہا ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ تم نے جو مصائب پڑھے، میں مصائب سن کے نہیں رو رہا ہوں، تم نے جو پڑھا میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا۔ میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، میں نے اکبر کا چھدا ہوا سینہ دیکھا، میں نے قاسم کا پامال لاشیں دیکھا، میں نے علی اصغر کے گلے سے بہتا لہو دیکھا، میں نے کربلا میں دیکھا کہ چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، چلتے ہیں چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے ہیں برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل ہے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے ہیں اور سنبھالنے والا کوئی نہیں، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں بسر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، ارے اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے بل گرے۔ اللہ، آواز بلند ہو گئی عزیزو، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ انہی کی بستی میں انہی کا بیان کیا ہوا، انہی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کہا وہ کون سا جملہ ہے جو آپ کے دل میں اتر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سن کے نہیں رو رہا ہوں، جو تم نے پڑھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو مولانا راحت حسین صاحب قبلہ نے کہا کہ آپ کوئی امام ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آخر آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تم گھبراؤ گے تو نہیں؟ کہا آپ نام بتائیں۔ کہا مجھے زعفر جن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے زعفر جن کہتے ہیں۔ ارے میری شادی تھی، ایک جنات نے آ کے بتایا کہ سیدہ کا لال آواز دے رہا ہے، حال میں ناصر یا سونا۔ اللہ، ارے ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ تو میری ماں نے کہا ارے زعفر تو شادی کر رہا ہے، فرزند زہرا آواز دے رہا ہے۔ زعفر جن کہتے ہیں میں جب کربلا پہنچا، چاروں طرف سے تیروں زعفر، مگر بڑی دیر کر دی تم نے، ہمارا اکبر مارا گیا زعفر، ہمارے عباس کے بازو کٹ گئے زعفر، ہمارا قاسم شہید ہو گیا زعفر، ہمارے اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا زعفر۔ زعفر کہتے جیسے ہی میں نے کہا، میں نے جیسے ہی سنا، میں نے کہا آقا گفتگو نہ کیجئے، پہلے میں تھوڑا سا پانی لے آؤں، پہلے پانی پلا دوں پھر بات کروں گا۔ مولا حسین نے کہا زعفر ارے پانی کا نام نہ لینا، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا ہے یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہے۔ یہی کہیں مولانا راحت حسین صاحب کی روح بھی موجود ہوگی۔ عزیزان گرامی، بہترین ایصال ثواب ہے ان کے فرزند صغیر عباس صاحب کو، کہ جس نے اپنے سامنے جوان بیٹے کو ایڑیا رکھتے دیکھا ہو۔ زعفر کہتے میں نے کہا تھا اب آپ پریشان نہ ہوں، میں نصرت کو آ گیا۔ آواز دی زعفر واپس جاؤ۔ فرشتے بھی آئے تھے،
ہم نے ان کو بھی منع کر دیا، یہ کہہ کہ مولا حسین نے آسمان کو دیکھا۔ اب جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ جعفر سے کہا جعفر جلدی سے زمین کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ، کہا آقا مجھے رکنے دیجئے، کہا جعفر واپس جاؤ، کہا آقا بات کیا ہے، کہا جعفر آنکھیں بند کرو، ہماری اماں فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، الوداع جعفر، ارے اب ہماری اماں ہوگی، ہمارا سر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعضیزو یہ واقعہ سنا چکا، اب 2 منٹ اور سن لیں۔ مولا حسین مظلوم کا ذکر آ گیا۔ میں نے ابھی مرثیے کو بند سنایا آپ کو، وہ بے کسی کا منظر تھا کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر، کوئی امامہ لیے جا رہا ہے، کوئی کرتا اتارے لیے جا رہا ہے۔ بعزیزو 1 منٹ میں آپ کے احساس کو جگا کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ دیکھیں ہم جو کربلا پر روتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں روتے کہ شریعت کے قانون پامال کیے گئے، کربلا میں شریعت کے ساتھ ساتھ شرافت تک کے قانون پامال کیے گئے۔ ایک قانون شرافت قبلہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے آپ کبھی یہ منظر دیکھیں کہ آپ ہائی وے پر چلے جا رہے ہیں، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، کیا ہوا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی لاش پڑی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مذہب کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر دھرم کی بات نہیں ہوتی، مرنے والے کا مذہب کچھ ہو، مرنے والے کا دھرم کچھ اور کچھ ہو، لیکن یہاں پر ایک شرافت کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاش کسی کی ہو، اگر آپ رک کے دیکھیے تو کوئی نہ کوئی جاتا ہے، ایک چادر لے کے آتا ہے اور لاشے پر چادر ڈال دیتا ہے۔ عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کا لاشا عزیزوں بے چادر نہ رہنے پائے۔ ہائے میرا حسین غریب، وہاں کیسا چادر ڈالنا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا۔ آواز بلند ہے۔ آخری جملہ، جب جناب مختار نے قاتلوں کو گرفتار کیا تو ایک ملعون جمال تھا، جمال سے پوچھا جمال تو نے کیا کیا؟ جمال کہتا ہے جب کوئی کرتا اتار رہا تھا، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا تھا، کوئی پیروں کی نالین لوٹ رہا تھا، جمال کہتا ہے میں بھی پہنچا کہ مجھے بھی کچھ مل جائے، لیکن نہ کرتا نظر آیا، نہ کمر کا پٹکا نظر آیا، نہ پاؤں کی نالین نظر آئی۔ جمال کہتا ہے میں نے دیکھا سبط رسول کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ عزیزوں مجلس تمام ہو گئی۔ جمال کہتا ہے میں نے چاہا انگوٹھی اتاروں مگر انگلی اتنی زخمی تھی کہ جب انگوٹھی نہ اتری، جمال کہتا ہے میں نے خنجر نکالا اور انگلی کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک آواز آئی جمال، ارے میرا پیاسا، ارے میرا حسین، ارے میرا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا رب الا لعنت القوم الظالمین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صغیر عباس صاحب ابن مولانا سید راحت حسین صاحب کی روح کو اثار ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ